بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم ایٹاٹس کی تیاری کے لیے باب چہارم اخلاق و آداب اسلامیات جماعت ہشتم سے کور کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مساوات کا لفظی معنی ہے برابری۔ دین اسلام میں مساوات سے کیا مراد ہے کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، البتہ فضیلت و برتری کا معیار اعلیٰ اخلاق و کردار پر یعنی تقویٰ پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے وہی زیادہ عزت والا ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ دن میں 5 دفعہ باجماعت نماز پڑھنے سے مساوات کی عملی تربیت ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محفلوں میں سلمان فارسی اور صہیب رومی رضی اللہ عنہ بیٹے دکھائی دیتے تھے۔ بلال ابن رباح حبشی غلام تھا۔ عمر فاروق اسے سیدنا ہمارے آقا کہہ کر پکارتے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر سواریاں کم ہونے کی وجہ سے ایک اونٹ 3 آدمی کے حصے میں آیا۔ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک معزز عورت نے چوری کی تھی، اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ مساوات کا لفظی معنی ہے برابر ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو پرہیزگار ہے۔ دن میں 5 مرتبہ باجماعت نماز ادا کرنے سے ہماری تربیت ہوتی ہے۔ مساوات کی عہد رسالت میں کوئی تقسیم نہیں تھی آقا اور غلام کی۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے 3 آدمی۔ اخوت کے معنی ہے بھائی چارہ۔ لفظ اتحاد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ایک ہونا، جبکہ ملی کا لفظ ملت سے نکلا ہے اور جس کے معنی ایک امت یا ایک قوم ہے۔ اتحادی ملی سے مراد قوم کا عقیدہ اور نظریہ کی بنیاد پر ایک ہو جانا ہے۔ انسانوں کا ایسا گروہ یا جماعت جو کسی نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر تشکیل پائے ملت کہلاتا ہے۔ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ کسی بھی قوم کی کامیابی و کامرانی اس کے افراد کے باہمی اتحاد میں مضمر ہے۔ لفظ اتحاد زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت۔ قوم، برادری اور قبیلے ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں پہچان کے لیے، لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کسی قوم کی کامیابی و کامرانی اس کی مضمر ہے۔ افراد کے باہمی اتحاد میں رنگ، نسل، زبان اور وطن کے اختلاف کے باوجود تمام عقائد و نظریات کے لحاظ سے ایک امت ہے، مسلمان ایک امت ہے۔ بدگمانی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں بری رائے قائم کر لے۔ کثیرا من بدگمانی سے بہت زیادہ بچو۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، رسول کا حدیث ہے تم بدگمانی سے اجتناب کرو، بے شک بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ بدگمانی دراصل ایک تہمت ہوتی ہے جو آدمی دوسروں کے خلاف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کا سامنا دشمن کے ایک آدمی سے ہو گیا تھا اور اسامہ نے اسے قتل کیا تھا اور اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ یہ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خفا ہوا تھا اس پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ اس نے کلمہ دل سے کہا تھا یا نہیں۔ بدگمانی سے بھی گناہ شخص کو گناہ گار بنا دیا جاتا ہے۔ سورۃ الحجرات میں ان برائیوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بدگمانی کے بارے میں فرمایا ہے برا انسان دوسروں کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتا کیونکہ وہ دوسروں کو اپنی جیسا سمجھتا ہے۔ معاشرتی برائیوں کا ذکر اور ان سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے سورۃ الحجرات میں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق دوسروں کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے منع ہے محض گمان کی بنیاد پر۔ حدیث میں بدگمانی کو قرار دیا گیا ہے سب سے بڑا جھوٹ۔ بدگمانی سے معاشرے میں فرقہ پرستی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر پڑھا کلمہ۔ حرص و طمع سے مراد مال و دولت کی زیادہ سے زیادہ خواہش اور طلب ہے۔ حرص و طمع دنیا اور مال کی محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ مال و دولت اور اہل و عیال سب دنیا کا سامان ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے اور باقی رہنے والی نیکی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عملا کے معنی ہے امید کے اعتبار سے بھی بہت اچھی ہے۔ دنیا کا سارا مال و متاع بس آرائش و زیبائش کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایک پردیس یا مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ وما لی وللدنیا انما مثلی ومثل الدنیا کمثل راکب، میری اور دنیا کی مثال ایک سوار جیسی ہے جو درخت کے سائے تلے دوپہر گزارتا ہے، پھر چل پڑتا ہے اور درخت کو چھوڑ دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، ایک بار عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی
تو چٹائی کی نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر نظر آ رہی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ رسول کی راشن دیکھا تو 8 کلو جو تھی ایک کونٹی پر مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ تو کیسر اور کسرا نہرو اور باؤ کے مزے لے رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا ایک گدا تھا جس میں کھجور کے پتے بھری ہوئی تھی۔ رسول نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور وہ 3 دن تک میرے پاس پڑا رہے۔ علی کرم اللہ وجہہ کا حرص و طمع کے بارے میں فرمان ہے، حرص و لالچ انسان کی قدر و منزلت گھٹا دیتا ہے اور روزی میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ مال و دولت حاصل کرنے کی خواہش اور دول دو پر من ہے ناپسندیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا ایک گدا تھا جس میں بھری ہوئی تھی کھجور کی پتی۔ آیت مبارک کے مطابق مال اور بیٹوں کو کہا گیا ہے دنیا کی زینت۔ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور دنیا کی مثال دی سوار جیسی، دنیا کا مال و متاع ہے آرائش و زیبائش کے لیے۔ باب پنجم، حسن معاملات و معاشرت، حقوق العباد، مریض، معذور، یتیم۔ جو شخص کسی مسلمان کی صبح کے وقت تیمارداری کرتا ہے 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اس کے ایک باغ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ من عاد مریضا لم یزل یخوض فی الرحمت، یخوض کے معنی ہے اللہ کی رحمت اسے گھیرے رہتی ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے۔ اغتمسا فیہا، اغتمسا کی معنی ہے غوطے لگاتا ہے۔ یتیم سے مراد وہ نابالغ بچہ ہے جو باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے شخص کو جنت میں اپنی قربت کی خوشخبری دی ہے۔ انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر اس کو قرار دیا ہے جہاں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو۔ وہ افراد جن میں کوئی جسمانی یا ذہنی کمی پائی جائے اور وہ اپنے معمولاتی زندگی پوری طرح سے ادا نہ کر سکیں معذور افراد کہلاتے ہیں۔ معذور آدمی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ معذوری کی بنا پر اسے حقیر نہ سمجھا جائے۔ جس طرح حقوق اللہ ادا کرنا واجب ہے اسی طرح حقوق العباد کو پورا کرنا بھی فرض ہے۔ حقوق العباد کے معنی ہے بندوں کے حقوق۔ اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں 70,000 فرشتے۔ آیت مبارکہ کے مطابق جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ بھرتے ہیں آگ سے۔ سنت کے طریقہ کے مطابق جب کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو اس کی صحت یابی کے لیے دعا دے۔ اسلام نے یتیموں کے مالی حقوق کی حفاظت پر بہت زور دیا ہے۔ روزگار اور دیگر ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انسان کی ان کوششوں کو کسب یعنی کمائی کا نام دیا جاتا ہے۔ خرید و فروخت کا سب سے پہلا اصول خریدنے اور بیچنے والے کی باہمی رضامندی ہے۔ انما البیع عن تراض، خرید و فروخت دونوں فریقوں کی رضامندی سے ہی ہو سکتی ہے۔ خرید و فروخت کرنے والے الگ الگ ہونے تک سودا ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ جھوٹی قسم سے سودا تو فروخت ہو جاتا ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ویل للمطففین، مطففین کی کیا معنی ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل ہلاکت کو کہا جاتا ہے، مطففین ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ اذا اکتالوا، جب وہ لوگوں سے خود ناپ کر لیتے ہیں۔ من احتکر فہو خاطئ، ذخیرہ اندوزی کرنے والا سخت گناہ گار ہے۔ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى۔ سمحن کی معنی ہے شائستہ ہوتا ہے، سمحن جو سودا بیچتے وقت بھی شائستہ ہو، اذا باع جو سودا بیچتے وقت بھی شائستہ ہو، سمحن کی معنی ہے شائستہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں پر عمل کرنے والے آدمی کے لیے رحمت کی دعا فرمائی۔ کن
باتوں پر عمل کرنے والے، حسن طلب اور حسن ادائیگی پر عمل کرنے والے کے لیے رحمت کی دعا کی ہے۔ مطل الغنی ظلم، مطلو کے معنی ہے امیر آدمی کا قیمت ادائیگی میں ٹال مٹول، مطلن ٹال مٹول کرنا، بالعقود اپنے عہد پورے کرو۔ خرید و فروخت کے احکام میں ایک اہم حکم سودے پر سودا نہ کرنا ہے۔ جب ایک شخص سودا کرتا ہے تو اس پر دوسرے شخص کو اس پر سودا نہیں کرنا چاہیے۔ لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، تمہیں سے کوئی کسی کے سودا پر سودا نہ کرے۔ روزگار اور دیگر ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انسان کی کوششوں کو کہا جاتا ہے کسب کمائی۔ کسی چیز کی منہ مانگی قیمت لینے کی خاطر اس چیز کو بیچنے سے روکے رکھنا اور مصنوعی قلت پیدا کرنا ذخیرہ اندوزی کہلاتا ہے۔ مطففین کا مطلب ہے کم تولنے اور کم ناپنے والے۔ حلال چیزوں کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے تو ہو جاتی ہے حرام۔ حدیث کے مطابق جھوٹی قسم سے سودا تو بروح ہو جاتا ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھے ٹیٹس کی تیاری کے لیے امپورٹنٹ پوائنٹس باب چہارم اور باب پنجم سے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔